بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گی جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کبھی ایسا وظیفہ پڑھا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، ہر کوئی دعا رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتا ہے ہوئے بھی رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ رب فرماتا ہے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجات، اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، جس کو جو چاہے، افطاری کے وقت ہر کوئی جو مانگتا ہے۔ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈال بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، جو رمضان کا روزہ رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے اندر مانگتا ہے اور میں اس کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ مایوس نہ ہوا کریں، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، مجھ سے مانگتے ہیں اور میرا رب اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر نقصان ہو جائے تو اللہ والو، پھر رمضان کے روزوں کا وجہ سے ہمیں ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جانتے ہو اللہ والو، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اور دوستو، یہ وظیفہ پورے رمضان المبارک میں اب کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے اور اتنا مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تارے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گی۔ جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں، رمضان کی رحمتوں، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ اور میرا یقین ہے اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا،
آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ دوستو، اگر تو آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے میں بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب برات کو بھیجتا ہے، کبھی شب معراج کو بھیجتا ہے، کبھی رجب آتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے، آج رمضان کا مہینہ، آج رحمتوں کا مہینہ، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ، آج جہنم سے آگ سے بچنے کا مہینہ۔ آج میری تمام بہنوں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو، پورے رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں، برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ رب کریم اس بندے کو اتنا نوازیں گے کہ پھر اسے کوئی حاجت باقی نہ رہے گی، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت جائے گا، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کریم کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچے کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر لے تو دیکھیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھے گا۔ افطاری کے وقت ایک کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ دوستوں، میں کئی سالوں کی، کئی مہینوں کی بات نہیں کر رہی، صرف ایک لفظ پڑھ لو، فوری تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کبھی آپ کی حاجت، کبھی آپ کے مسائل، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، جس کا جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ کسی کے پاس تو خوش قسمت اور مقدر والا وہ بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ اب اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ آپ نے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کو ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے، آج ہر
کوئی روزہ دار بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تیرے انعامات کے لیے جولی بھلائی بیٹھا ہے۔ آج جس کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، ان تمام کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا، بزرگوں کو روزگار عطا فرما، اولادوں کو اولاد عطا فرما، رمضان میں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ آج ایک کھجور پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی ہے، آج اس کا ایک عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے ایک کھجور پر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اے میرے مولا، رمضان میں ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ تو آپ نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر توجہ کیجیے۔ اب ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو نہایت چھوٹا ہے۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پر خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز والا درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر اب آپ نے افطاری کے دسترخوان پر افطاری کے وقت رب کی ذات کی افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرمانا ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اور اس نام کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے ایک کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جولیاں بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کھجور کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور آپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مولا، تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے میرے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنے کے بعد رب کی ذات کو راضی کرنے کے بعد اور رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے، مانگنا تو نے میرا شکر ادا کیا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو
آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کھجور کے اوپر پھونک مارنی ہے، مطلب 3 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے تینوں دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ کر کھجور کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے کھجور کے اوپر پھونک مار دی اور پھر آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لیا۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری عمل جو ہر کوئی پڑھتا ہے، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے، اور یہ دعا واجب بھی ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ والو، تیسرے اور آخری نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار ہونے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کا روزہ افطار نہیں ہو جاتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آج 20، 10، 50 لاکھ نہ مانگے گا، اور رب سے مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کی مہینے اور تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ضد کر کے مانگے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے وہ دعا صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار افطار کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک مار دیں، اور آخر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آپ نے آخر پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطار کے وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے، مانگ کر رب کریم کو راضی کرتا ہے، رب کریم سے اپنی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور رب کریم راضی ہو جاتا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، آپ نے اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ، تیرے مقدر میں ہر ایک چیز کو لکھ دوں گا۔ دوستو، یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے۔ میں یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے، اور تقدیر کو کیسے بدلے گی دنیا جو آپ کو آپ کی حرمت کا طعنہ دیتے ہیں، آپ کا طعنہ دینے والے لوگ آپ کے پیچھے مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے افطار سے پہلے ایک کھجور کے اوپر لازمی پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اس کا مقدر اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ پھر آپ ہر روز اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے۔ دوستو، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، اور جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنی رزق میں، برکت میں اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھے گا۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔